میرا نام اسد اعجاز ہے۔ میرا تعلق صوبہ بلوچستان کے ضلع جعفر آباد سے ہے۔ میں اپنے علاقے کا وڈیرا تھا۔ میرے علاقے میں جیتنے والے MNA اور MP میری مرضی کے بغیر نہیں جیت سکتے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت اور عوب و جلال سے نوازا تھا جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا ہوتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی اتنی عطاؤں کے باوجود بھی میں نہ شکر لوگوں میں سے ایک ٹھہرا۔ میں راہ ہدایت پر نہیں رہا۔ اتنا سب کچھ عطا کرنے والی ہستی کے سامنے نہیں جھکا۔ میں نے روایتی وڈیرے سے ہٹ کر ایک غریب گھرانے میں اپنی پسند کی شادی کروا لی۔ اس غریب گھرانے میں شادی کروانے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا کسی قسم کا نیک مقصد مد نظر رکھ کر ہرگز نہ تھی، بلکہ میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے لوگوں میں سے تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کسی وڈیرے کے گھر شادی کرواؤں گا اور ان کی بیٹی کو اذیت دوں گا تو وہ لوگ مزاحمت کریں گے، جبکہ غریب گھر کی لڑکی کو جتنا مرضی ستا لوں گا، اول تو وہ اپنے گھر والوں کو بتائے گی ہی نہیں تاکہ اس کے گھر والے پریشان نہ ہوں۔ اگر بتا بھی دے گی تو بھی اس کے گھر والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ مڈل کلاس لوگوں کی طرح اپنی بیٹی کو صبر شکر کی نصیحت کر دیں گے۔ بصورت دیگر اگر وہ کوئی مزاحمت کریں گے بھی تو میں ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بآسانی ٹھکانے لگا دوں۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر میں نے مسرت نامی ایک یتیم لڑکی سے شادی کر لی۔ مسرت سے شادی کے بعد میرے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اپنے تمام قریبی جاننے والوں اور رشتہ داروں میں واحد انسان تھا جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ باقی سب کے گھر بیٹے تھے۔ باقی سب کے بیٹے پیدا ہونے کا حسد میرے دل میں اتنا سما گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو صدقے دل سے قبول ہی نہ کیا، بلکہ کئی بار میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر کے اس سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دو بار منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کی، مگر میری بیوی آڑے آ گئی۔ اس نے مجھے منت سماجت کر کے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ جب میری بیٹی، جس کا نام میں نے سویرا اعجاز رکھا، وہ 3 سال کی تھی تو وہ بولنے لگی۔ وہ بہت زیادہ اٹک اٹک کر لفظ بولتی تھی، جس کی وجہ سے میں اس سے اور زیادہ متنفر ہو گیا۔ ایک بار پھر میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو تم اور تمہاری دونوں بیٹیاں قبر میں جاؤ گی۔ میں بھول گیا تھا کہ بیٹی یا بیٹا تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی، جنس انسان تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لاکھ دعاؤں کے بعد بھی جب میری بیوی حمل کے 7ویں مہینے میں تھی تو ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی کہ اس دنیا میں آنے والا نیا مہمان بھی لڑکی ہی ہے۔ اس دن کے بعد سے میری بیوی میرے ظلم و ستم کی مستحق ٹھہری اور میں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ میں رات کو جب تک جاگتا رہتا اپنی بیوی کو دوڑا کر اس سے حویلی کے ارد گرد چکر لگواتا رہتا، خود گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے پیچھے رہتا، جہاں وہ رکتی ڈنڈا اس کی پیٹھ پر دے مارتا۔ یہ سزا تب تک جاری رہتی جب تک میری بیوی گر کر بے ہوش نہ ہو جاتی۔ جب مسرت گر کر بے ہوش ہو جاتی تو میں اسے اٹھا کر کچن میں لے جاتا اور سخت گرمی اور حبس میں اسے کچن میں بنی شیلف پر لٹا کر باندھ دیتا، چولہا جلا دیتا تاکہ رات کو جب مسرت ہوش میں آئے تو گرمی کا نیا عذاب اس کے سر پر سوار ہو۔ ایسے ہی ایک بار میں مسرت کو سزا کے طور پر حویلی کا چکر لگوا رہا تھا کہ سویرا آ کر ماں سے لپٹ گئی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا سویرا کے سر پر دے مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری تو مسرت کے دل میں موجود ممتا نے جوش مارا اور اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے دوڑی۔ میں نے وہ ڈنڈا مسرت کے سر میں دے مارا تو وہ بھی زمین پر آ گری اور ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ اسی حالت کے اندر میں اپنی بیوی اور بیٹی کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گھسیٹتے ہوئے گھر میں لایا اور دونوں کو کچن میں باندھ کر چولہا جلا کر سو گیا۔ وہ رات ان تینوں، مسرت، اس کی گوک میں موجود بچی اور سویرا کے لیے آخری رات ثابت ہوئی۔ مسرت چونکہ غریب گھر کی بچی تھی، سب کو علم ہونے کے باوجود بھی کسی نے قانونی کارروائی کی کوشش نہ کی
اور ان کی موت کو اللہ تعالیٰ کی رضا مان کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مڈل کلاس عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، لہٰذا میں نے ایک نواب کے گھر شادی کر لی۔ میری بیوی امریکہ سے پڑھ لکھ کر آئی تھی، لہٰذا اس نے اس گنوار معاشرے میں رہنے سے انکار کر دیا اور ہم دونوں میاں بیوی امریکہ شفٹ ہو گئے۔ وہاں میری بیوی نے ملازمت شروع کر دی۔ میں نے اپنی چھوٹی سی مارکیٹ بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا جس کا نام میں نے فواد رکھا۔ پھر میں نے دولت کما کر بیٹے کے لیے جوڑنا شروع کر دی، جبکہ میری بیوی نے اپنی کمائی ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت پر لگانا شروع کر دی۔ میرا بچہ چونکہ ماں کے زیادہ قریب رہا تو اسی سے اٹیچ ہو گیا۔ ماں کے زیر سایہ پلتے بڑھتے وہ جوان ہوا۔ جوانی میں میرے بیٹے نے مجھے اس حد تک اگنور کرنا شروع کر دیا کہ مجھے اپنے آپ پر ملال ہونے لگا۔ میں نے لاکھ بیٹے کے قریب ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، یہاں تک میرے بیٹے نے مجھ سے اجازت لیے بنا اپنی ماں کی رضامندی سے پسند کی شادی کر لی۔ پھر اپنی بیوی کے ہمراہ ایک کمپنی بنا لی اور کاروبار میں مصروف ہونے کے بعد میرے بیٹے نے مجھ سے ہائے ہیلو کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے ایک بار بیٹے سے التجا کی تو میرے بیٹے نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تھا، اولڈ مین تم مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیوں کرتے ہو؟ میں اس کے بعد کبھی اپنے بیٹے سے مخاطب ہونے کی جرأت نہیں کر سکا تھا، یہاں تک اب میری بہو بھی مجھے برا بھلا کہتی تو میں اپنے بیٹے سے شکایت نہ کرتا۔ ایک بار میں نے چائے پینے کی خواہش کا اظہار کیا تو میری بہو نے چائے بنا کر دینے سے انکار کر دیا۔ میں خود کچن میں چائے بنانے گیا۔ جب چائے بنا کر کپ میں ڈالی اور پیچھے مڑا تو میری بہو کھڑی تھی جس نے برتن گندے کرنے کی سزا کے طور پر مجھے دھکا دیا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا جس میں اور میری بہو دونوں جل گئے۔ جب رات کو میرا بیٹا گھر آیا تو میری بہو نے میرے بیٹے کو شکایت کر دی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہا تو میرے بیٹے نے اس زور سے میرے منہ پر تماچا مارا کہ میں دیوار سے جا لگا اور میرے بے قصور ہونے کے باوجود مجھے اولڈ ہوم بھیجنے کی سزا سنا دی گئی۔ کل مجھے اولڈ ہوم منتقل کر دیا جائے گا۔ آج اس خوشی میں میرے گھر میں پارٹی رکھی گئی ہے جس میں میری بیوی اور میری بہو کے میکے والے شامل ہیں۔ میری بیوی کا میکا خاص طور پر پاکستان سے بلوایا گیا ہے۔ اب سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے بستر پر جا چکے ہیں۔ میری بہو نے اپنے والدین کو نئے بستر ڈال کر دیے ہیں تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکیں۔ میں چاہ کر بھی بہو سے بستر مانگنے کی ہمت نہیں کر سکا اور جب میں نے اپنی بیوی سے بستر مانگا تو اس نے مجھے لے جا کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ میں سردیوں کی یہ رات بنا بستر کے گزاروں گا تو مجھے یقین ہے کہ صبح تک ٹھنڈ سے اکڑ کر مر جاؤں گا، نہیں تو پھر صبح مجھے اولڈ ہوم منتقل کر دیا جائے گا۔ اور ایک مشرقی مرد ہونے کے ناطے اولاد اور سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اولڈ ہوم میں جانے سے بہتر میں مر جانا سمجھتا ہوں۔ آج موت کے منہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بس مجھے ایک بات کا ملال ہے کہ کاش میری بیٹی ہوتی تو آج مجھے بھی بستر نصیب ہو جاتا، کیونکہ میری بہو نے بھی اپنے والدین کو بستر دے لیا اور بیوی نے بھی اپنے والدین کو بستر دے لیا ہے، مگر میں جس نے اپنے ہاتھوں اپنی ایک بیٹی کو دنیا میں آنے کے بعد اور ایک بیٹی کو ماں کی گود میں قتل کر دیا تھا، میں خود صبح تک ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھر ٹھر کر مر جاؤں گا، فقط اس لیے کہ آج مجھے دینے کے لیے میری بہو، بیوی اور بیٹے کے پاس بستر نہیں ہے۔ مگر میں جیسے اپنی بیوی اور بہو کو والدین کی خدمت کرتے دیکھا ہے، میرا دل کہتا ہے اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو چاہے گھر میں بستر نہ بھی ہوتا تو وہ اپنا بستر ہی مجھے سونپ دیتی تاکہ اس کے بابا کو ٹھنڈ نہ لگے۔ کاش میری بیٹی ہوتی، کاش میں نے بیٹی کو قتل نہ کیا ہوتا۔ میں یہ ڈائری آج کے بعد کبھی نہیں لکھوں گا۔ میں نے اس ڈائری پر اپنی رحم دلی اور نیکی کے جتنے بھی واقعات لکھے ہیں سب جھوٹ ہیں۔ یہ واحد واقعہ ہے جس کے اندر میں نے اپنی برائی کی ہے اور یہ واحد واقعہ ہی سچ ہے۔ میں اس وقت ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی
اپنی کوئی نیکی نہیں سوچ پایا جس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ میری ڈائری پر آخری کہانی تحریر ہو چکی، مگر آپ لوگوں کی باقی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ایک نہ ایک دن آخری تحریر لکھنی ہے۔ اس آخری تحریر سے پہلے اپنے اعمال پر نظر ثانی ضرور کر لینا، تاکہ بارگاہ خدا میں آپ لوگوں کو میری طرح شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ والسلام۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔